انگریزوں اور افغانستان کے درمیان گندا مک کے عہد نامے کے بعد یہ علاقہ سیوی صوبی پشین اور ٹل چوٹیلی کے ساتھ افغانستان سے کٹ کر ہند کا حصہ ہوا۔ گنڈ مک کا عہد نامہ فرنگی کے ساتھ امیر محمد یعقوب خان نے کیا تھا، جسے بعد میں امیر عبد الرحمن خان نے بھی تسلیم کیا، اور ہمارے گھرانے کے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ گنڈ مک کے عہد نامہ سے پیشتر میرے دادا اپنے بیٹوں، گھر اور گھرانے کے بہت سارے بزرگوں کے ہمراہ اپنے بھائی اور میری والدہ کے دادا فتح خان کے ساتھ قندھار میں رہتے تھے۔ یہ فتح محمد خان امیر شیر علی خان اور ان کے شاہی بیٹوں امیر محمد یعقوب خان اور امیر محمد ایوب خان کے عہد میں قندھار کے گورنر تھے۔ دوسری افغان جنگ بھی اسی وقت میں ہوئی ہے اور قندھار پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی فتح خان نیکا گورنر تھے۔ معلوم نہیں انگریزوں کی طرف سے گورنر تھے آئیے کہ انگریزوں نے تاحال سول حکومت کو نہیں چھیڑا تھا۔ ایک قدیم خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ انگریزوں نے ایک مرتبہ انہیں قید کر لیا تھا اور تمام مال و متاع بھی سرکاری قبضے میں لے لیا گیا تھا، لیکن واپس امیر عبد الرحمن خان کی سفارش پر چھوڑ دیا تھا۔ امیر عبد الرحمن خان کے اس خط کی نقل اب بھی ہمارے پاس ہے، اور جیسا کہ اس وقت کا رواج تھا وہ اپنے دوسرے عزیزوں کو صوبہ کے دیگر بڑے اور چھوٹے عہدوں پر مامور کرتے، گویا صوبہ قندھار پر ان کے رشتہ داروں اور گھرانے کا راج تھا۔ لیکن میرے جد درویش منش اور اللہ والے لوگ تھے، گو کہ تمام بھائیوں میں ان کی اور اس فتح محمد خان کی جائیداد مشترک تھی، لیکن یہ اور ان کے بیٹے سرکاری کام سے بیزار اور تعلیم و تربیت علمی اور عوام کے کاموں میں مصروف تھے۔ اس لیے میرے والد اور تایا پورے تعلیم یافتہ اور باخبر لوگ تھے۔ لگتا یوں ہے کہ دوسری افغان جنگ کے بعد جب انگریزوں نے افغان بادشاہت امیر شیر علی خان کے گھرانے سے لے لی اور امیر عبد الرحمن خان کو دے دی، اور امیر محمد ایوب خان اور امیر عبد الرحمن خان اور انگریزوں کے درمیان قندھار میں لڑائی تھی، تو ہمارے گھرانے کے لوگ مروج روایت کے تحت دو فریق میں بٹ گئے۔ گورنر فتح محمد خان امیر عبد الرحمن خان کی طرف تھے، میرے والد چچا دادا اور فتح خان کا بیٹا محمد حسن خان میری والدہ کے والد امیر محمد ایوب خان کے ساتھی ہو گئے، اور انگریزوں کے خلاف میونت کے مشہور پشتون جنگ اور قندھار کی دوسری جنگوں میں لڑتے رہے، جو میرے اور تمام گھرانے کے لیے فخر کی بات ہے۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ ان قریبی رشتہ داروں میں یہ تفرقہ کے کوئی ایک امیر کے ساتھی تھے، پہلے کی طرح سرکاری امور گورنری اور حکمرانی میں لگے ہوئے تھے، اور کوئی دوسرے کا ساتھی غزہ میں انگریزوں کے ساتھ لڑتے، ایک دوسرے کی مرضی اور موافقت سے تھی کہ ٹھیک ہے، جس کی بھی کامیابی ہوگی ہمارا حصہ اس میں ہوگا نہیں، بلا مرضی اور ہر ایک با اختیار تھا۔ یہ تھا کہ فتح محمد خان جتنا گورنر کی حیثیت سے یقیناً انگریزوں کے ساتھ تعلق ہوگا، اور امیر عبد الرحمن خان کے ساتھ بھی اچھی جان پہچان تھی، یہ جانتے تھے کہ کامیابی کس طرف ہوگی، اس لیے امیر عبد الرحمن کے ساتھی تھے، اور یہ دیگر نوجوان بے خبر قومیت اور دین کے نشہ میں مصروف جہاد تھے۔ جب امیر محمد ایوب خان جنگ میں شکست کھا گئے اور ہرات کے راستے ایران چلے گئے تو میرے نانا محمد حسن خان بھی ان کے ساتھ چلے گئے، اور 6 سال کے بعد ان کے ہمراہ واپس ہندوستان آ گئے۔ امیر محمد ایوب خان کو انگریزوں نے لاہور میں بٹھا دیا اور محمد حسن خان ان کے دوسرے ساتھیوں کی طرح اپنے گھر آ گئے۔ امیر محمد ایوب خان کافی عرصہ تک اپنے پینشن سے 100 روپے ماہوار ان کو دیتے تھے۔ میرے والد بزرگوار تایا اور دادا ریگستان میں شمشوزئی اچکزیوں کے یاسین کالا گھرانے کے سرکردہ ملا باران کے ساتھ پناہ گزین ہو گئے، جہاں انہوں دیگر اچکزیوں نے نہایت مردانگی اور احسن طریقے سے انہیں امیر عبد الرحمن خان سے محفوظ رکھا اور خوب خاطر تواضع کی۔ امیر بنے کے بعد امیر عبد الرحمن خان بادشاہت کے بعد فتح محمد خان گورنر کو گرفتار کر کے قیدی کی حیثیت سے کابل لے گئے، اور ان سے کہا کہ بیٹا بھائی بھتیجے اور دوسرے رشتہ دار جو میرے ساتھ لڑے اور مفرور ہیں انہیں لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ وہ نہ یہ کر سکتے تھے اور نہ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا امیر نے ان کی تمام زمینیں، آبادیاں، تعمیرات اور گھر کا سامان بحق سرکار ضبط کر لیا جو کروڑوں روپیہ کا تھا، اور ان کو جیل میں رکھا۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ان کی بندش کی یہ حیثیت جیل میں تھی کہ گھر میں، کیونکہ انہوں نے قید کے دنوں میں کابل میں دوسری شادی بھی کی تھی، اور اس سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی ہوئی تھی، جو ان کی وفات کے بعد امیر عبد الرحمن خان نے پشین بھیج دیے۔ چند سال وہاں جیل میں تھے اور جیل میں انتقال کر گئے۔ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ طبعی موت میرے بادشاہ نے مروا دیا۔ گھرانے کے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ زہر دے کر مروائے گئے۔
لیکن میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ قدیم پشتون بہت بدگمان لوگ تھے، اور اسے جھوٹ اس لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ امیر عبد الرحمن خان نے بے شمار کئی اور پشتون زما کو قتل کروایا ہے۔ امیر عبد الرحمن خان کی بادشاہت کے ساتھ گنڈمک کا عہد نامہ جو امیر یعقوب خان نے کیا تھا، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، تسلیم کر لیا گیا، اور ہمارے دادا کی جائے رہائش پشین اور گلستان افغانستان سے الگ اور ہندوستان کا حصہ ہو گئے، تو میرے جد والد بزرگوار اور دیگر رشتہ دار ریک سے یہاں آ گئے۔ ممکن ہے کہ انگریز سرکار کی مرضی سے ہو۔ انگریز سرکار نے صرف یہ نہیں کہ ان سے افغانستان کے امور کاروائیوں کی ان سے کوئی باز پرس نہیں کی، بلکہ ان کی زمین کا مالیہ بھی تاحیات معاف کر دیا۔